انسان کے اندر قدرتی طور پر، فطری طور پر محبت کا عنصر شامل ہے، اور یہ ایک ایسی بنیاد ہے کہ جس کی بدولت ہم ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں۔ انسان اور دیگر مخلوق میں ایک فرق کرنے والی چیز بھی محبت ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے سامنے کئی جانور، مثلاً آپ مرغی کو دیکھ لیں کہ جب اس کے بچے نکلتے ہیں اس کے بعد ایک وقت تک مرغی اپنے ساتھ اپنے بچوں کو رکھتی ہے، لیکن جب وہ بڑے ہو جاتے ہیں تو پھر ان کو خود ہی چونچے مار کے دور کر رہی ہوتی ہے۔ اسی طرح دیگر جانور ہیں، آپ گائے لگا لیں، بھینس لگا لیں، بکریاں لگا لیں، کہ ایک وقت تک تو ان کے ساتھ پیار اور محبت رہتا ہے، لیکن پھر وہ پیار اور محبت کا رشتہ ختم ہو جاتا ہے۔ لیکن آپ اپنے معاشرے اور ماحول میں دیکھتے ہوں گے کہ اگر 120 سال کا بھی شخص ہو جائے اور اس کا بیٹا 80 سال کا اس کے سامنے بیٹھا ہو، تب بھی باپ اپنے بیٹے کو دور نہیں کرتا بلکہ سینے سے لگاتا ہے۔ یہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے محبت کا عنصر عطا کیا۔ کسی عمر میں پہنچ جائے، کیسے حالات آ جائیں، غربت آ جائے، اچھے دن آ جائیں، کبھی بھی ایک جو انسان ہے، طبع سلیم کا حامل انسان ہے، کبھی بھی وہ اپنی رشتہ داری اور اپنی محبت کو نہیں چھوڑتا ہے۔ تاہم جتنے بھی رشتے ہیں سب کے ساتھ ان کے معیار کے مطابق، ان کے سٹیٹس کے مطابق ان سے محبت کرنا، ان سے تعلق رکھنا، یہ اسلام کی تعلیمات ہیں۔ اور ایسے رشتہ داروں سے بھی، چونکہ آج کل ایسا ماحول ہمارے ہاں کریٹ ہو چکا ہمارے معاشرے میں کہ بھائی بھائی کا دشمن بنا نظر آتا ہے، بھائی بہن کا، بہن بھائی کی دشمن نظر آتی ہے۔ ایسے ایسے واقعات اور ایسے ایسے حالات ہمارے سامنے ہیں۔ کچھ دن پہلے ایک شخص کا معاملہ سامنے آیا کہ بہن اپنے بڑے بھائی کو اپنے بیٹے کی شادی پر بلانے کے لیے آئی، تو بھائی نے اسے کہا کہ میرے گھر نہ آنا۔ پہلے ہی اس نے کہا کہ فلاں، دوسرے بھائیوں کو کہا کہ اس بہن کو میرے گھر نہ آنا، نہ آنے دینا، نہیں تو معاملات خراب ہو جائیں گے۔ اصل بات کیا تھی؟ کچھ عرصہ پہلے، چند سال پہلے، اس بہن نے اپنے اس بھائی کو پیسے دیے، اتنے دیے پھر اتنے دیے کہ چلیں آپ جمع کرتے رہیں، اپنے استعمال میں رکھیں، کل جب میرے بچوں کی شادی ہوگی تو یہ پیسے آپ مجھے لوٹا دینا۔ اب چونکہ وقت تھا کہ یہ بھائی اپنی اس بہن کے کام آتا، اور چونکہ اس نے پیسے لینے تھے تو وہ اس لیے بھائی نے اس کو دور سے ہی لال جھنڈی دکھا دی کہ کہیں پیسے نہ مانگ لے۔ اور اس صرف ایک شخص کا نہیں، یہ گھر گھر کا معاملہ ہے۔ یعنی خصوصی طور پر بھائیوں کا اپنی بہنوں کے ساتھ ایسا سلوک ہمارے معاشرے میں بہت زیادہ پایا جاتا ہے، جبکہ بہنوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا یہ بیٹیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کے مترادف ہے۔ اور بیٹیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کے بارے میں، ان کی اچھی پرورش کے بارے میں حضور نے فرمایا کہ جو بیٹیوں کی اچھی پرورش کرے گا، کل جنت کے دروازے پر میرے ساتھ اس طرح ہوگا جس طرح یہ 2 انگلیاں ملی ہوئی ہیں۔ تو اپنی بیٹیوں کے ساتھ بھی اچھا تعلق اور اپنی بہنوں کے ساتھ بھی، اسی طرح بھائیوں کے ساتھ تعلق۔ حضور نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث پاک میں ہے کہ بڑا بھائی باپ کے مقام پر ہے۔ بڑے بھائی کی جو قدر و منزلت ہے وہ ویسی ہی ہے جس طرح کے باپ کی عزت ہے۔ لیکن اب یہاں پر یہ بات بھی سمجھنا ضروری ہے کہ بڑے بھائی کی قدر و منزلت یہ تو حضور نے وہ باپ کی مثل قرار دی، لیکن بڑے بھائی کو بھی اپنا بڑا بھائی بن کر اور باپ کی جگہ پر رکھ کر اپنے چھوٹے بھائیوں کے ساتھ وہ تعلق اور پیار رکھنا چاہیے۔ اب بڑا بھائی اپنے چھوٹے بھائیوں کو لفٹ نہیں کرا رہا تو چھوٹے بھائی کہاں اپنے بڑے بھائی کی عزت کریں گے؟ پھر یہ معاملات بڑھتے بڑھتے دور ہو جاتے ہیں اور یوں محبتیں ختم ہو جاتی ہیں۔ اور پھر تھوڑا سا کوئی معاملہ پیش آ جائے، درمیان میں کوئی ایسی بات ہو جائے جس کی وجہ سے پھر وہ 2 خاندان دور ہونا شروع ہو جاتے ہیں، پھر ہوتے ہوتے بالکل ہی دور ہو جاتے ہیں۔ حالانکہ حضور نے فرمایا کہ سل من کا تعاق، حضور نے فرمایا جو تو اسے توڑتا ہے تو اس کے ساتھ جوڑنا شروع کر دے۔ لیکن ہمارے ہاں کوئی بندہ تھوڑی سی بات کرے تو ہم بھی کہتے ہیں ہاں پھر ٹھیک ہے، اسی کہڑا تیرے کو لا کے کھانے ہیں، اسی تو گھروں کھانے ہیں۔ یعنی یہ ایک سوچ کہ ٹھیک ہے بھائی، اگر کوئی بگڑتا ہے تو بگڑتا رہے۔ کاش کہ ہم یہ سمجھ اور سوچ رکھیں کہ ویسے بھی مسلمان کا بھائی ہے، اور حضور نے فرمایا کہ مسلمان ایک جسم واحد کی طرح ہے۔ وہ تو اسلام کی وجہ سے بھائی ہے، جو سکا خونی بھائی ہے، جس کے ساتھ حضور نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے پیار اور محبت کا رشتہ قائم رکھنے کی تلقین فرمائی ہے، ہم اسی کو رد کرتے چلے جا رہے ہیں۔ کاش یہ ہماری بات ہماری سمجھ میں آ جائے۔
تو جو رشتہ توڑے اس کے ساتھ رشتہ کیا کرنا ہے جی؟ جوڑنا ہے، چاہے وہ بھائی ہے، چاہے وہ بہن ہے، چاہے وہ بیٹا ہے، کوئی بھی ماموں ہے، چچا ہے، کوئی بھی رشتہ دار ہے، اس کے ساتھ رشتہ توڑنے کی نہیں کرنی بلکہ رشتہ جوڑنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اسی طرح ہر ایک کے ساتھ میل ملاپ رکھنا، والدین ہیں تو روزانہ ہی ان کی زیارت کی جائے، ہو سکے تو دن میں کئی بار کی جائے، لیکن ضروری اپنے اوپر کر لینا چاہیے کہ میں روزانہ ہی اپنے والدین کی زیارت کروں، کیونکہ حضور نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث پاک ہے، فرمائے والدین کی زیارت کرنا حج مبرور ہے۔ ایک تو حج کرنے گئے، پھر پیسے بھی لگائے، پھر وہاں پر مشکلات صعوبتیں بھی برداشت کیں، سارا کچھ کیا، صفا و مروہ کیا، قربانی کی، سارا کچھ ہونے کے بعد اس کے بعد بھی پتہ نہیں ہے کہ میرا حج قبول ہوا ہے کہ نہیں ہوا۔ لیکن حضور کی حدیث چونکہ رد ہو ہی نہیں سکتی، جو حضور نے فرمایا حق فرمایا، تو جو اپنے والدین کو صرف گھر میں بیٹھ کر پیار اور محبت سے تک لیتا ہے، دل میں لالچ نہیں کہ جناب میرے نام پلاٹ لگ جانا، نہیں، اس نیت سے نہیں، اللہ کی رضا کے لیے، والدین کی خوشی چاہنے کے لیے اگر کوئی بندہ اپنے والدین کو پیار بھری نگاہ سے تک لیتا ہے، اللہ کریم اسے مقبول حج کا ثواب عطا کرتا ہے۔ اسی طرح اپنی اولاد کے ساتھ محبت، اتنی زیادہ حدیث پاک میں تاکید اپنے اولاد کے ساتھ محبت کرنے کی، حضور نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے خود کر کے دکھایا۔ حضرت اقرع بن حابس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے پاس بیٹھے تھے، تو حضور کے شہزادے حضرت حسن و حسین یہ دونوں آئے، تو حضور نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے دونوں کو اپنے ساتھ لگا لیا اور ساتھ لگا کے ان کو پیار کرنے لگے، چومنے لگے۔ تو حضرت اقرع کہنے لگے کہ یا رسول اللہ، میرے تو 10 بچے ہیں لیکن میں اس طرح پیار نہیں کرتا، چونکہ ابھی تربیت کے مناظر، کہا میں تو اس طرح پیار نہیں کرتا، میری طبیعت اس طرح مائل نہیں ہے۔ حضور نے فرمایا جو پیار نہیں کرتا اس پر پیار نہیں کیا جاتا۔ تو یعنی حضور نے خود یہ عمل فرمایا کہ اپنی اولاد کے ساتھ اس قدر پیار اور محبت، اور پھر اولاد کے حقوق بیان فرمایا، اولاد جب پیدا ہو اس کا اچھا نام رکھے، اس کا عقیقہ کرے، پھر اس کی تعلیم و تربیت کا خیال رکھے، پھر اس کی نکاح شادی کا خیال کرے، یہ سارے حقوق اسی لیے کہ مسلمان آپس میں جڑے رہیں، اور بنیادی طور پر چونکہ اسلام دین فطرت ہے، یہ کوئی نئی چیز معاشرے میں ڈالتا ہی نہیں ہے۔ اسلام کی جتنی بھی تعلیمات ہیں، ہر تعلیم انسان کے لیے یکساں ہے، انسانیت کے لیے جو دین ہے۔ حضور نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام، لوگ بڑے بڑے این جی او چلا کے تو اسلام کا نام جو ہے یکسانیت کا، انسانیت کا نام لے کے جناب انسانیت کے نام پہ یہ کیا یہ کیا یہ کیا، لیکن وہی لوگ اسلام پہ انگلی اٹھاتے ہیں، حالانکہ اسلام سب سے بڑا مخلص انسان کا ہے۔ اسلام جو دین ہے اس سے بڑھ کر کوئی دین انسانیت کا مخلص نہیں ہے۔ اسلام نے انسان کو ایسے آپ تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں کہ عورتوں کے ساتھ کیسے سلوک اسلام سے پہلے کیا جاتا تھا۔ اگر وہ حالت حیض و نفاس میں ہوتی تو اس کو گھر سے ہی باہر نکال دیا جاتا، اگر وہ فوت ہو جائے، اس کا شوہر فوت ہو جاتا، اس کو بھی یا تو آگ میں جلا دیا جاتا تھا یا پھر اس کو منحوس سمجھ کے گھر میں نہیں رہنے دیا جاتا تھا۔ لیکن اسلام نے کہا کہ یہ عورت جب ماں بن جائے تو اس کے قدموں کے نیچے اس کی اولاد کے لیے جنت بن جاتی ہے، اور اسی بیٹی کے لیے ابھی حدیث آپ نے سنی کہ اگر اس کی پرورش کرے تو وہ حضور نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ہوگا۔ تو یہ اسلام نے سب سے بڑھ کر کسی بھی مذہب میں سے اگر حقوق دیے ہیں تو اسلام نے انسانوں کو حقوق دیے ہیں، اس سے بڑھ کے کسی مذہب میں بھی حقوق نہیں۔ بہرحال جب ناچاکی ہوتی ہے رشتہ داروں میں تو اس وقت حسن ظن کو قائم رکھنا بے حد ضروری ہے۔ مسلمان کے خلاف بدگمانی کرنا ناجائز اور حرام ہے، اور اگر آپ معاشرے میں دیکھیں، ماشاءاللہ آپ کی عمر معاشرہ آپ نے دیکھا ہوا ہے، ماحول دیکھا ہوا ہے، چھوٹی سی بات پہ کوئی چپکلش ہوتی ہے، لڑائی ہوتی ہے، اب وہ چھوٹی سی بات بڑھتے نہ جانے کہاں تک ہو جاتی۔ ہمارے معاشرے میں نہ جانے کتنی طلاقیں ہوتی ہیں، اسی طرح دیگر مسائل، لوگوں کو شوٹ کر دیا جاتا ہے، مار دیا جاتا ہے، ان کی ابتدا دیکھیں تو ایک معمولی سی بات سے ہوتی ہے، لیکن جب دو بندے آپس میں ناراض ہوں تو وہ بات بڑھتی ہے، پھر دوسرا اس کے بارے میں بدگمانی، برے خیال، اس نے یہ کیا، دوسرا پھر اسی طرح بات بڑھتے یہاں تک کہ پھر وہ رشتہ داری کبھی بھی قائم نہیں رہ پاتی، اور وہ رشتہ داری بھی ختم ہو جاتی ہے، اور پیار محبت اس سے پہلے ہی ختم ہو جاتا ہے۔ بہرحال اگر کسی کے ساتھ کلیش ہو جائے، اسے چاہے، مسلمان کے لیے یہ حکم ہے کہ 3 دن کے اندر وہ سلو کر لے، یہاں تک کہ قسم بھی کھا لی ہو کہ میں نے اس بندے سے نہیں بولنا، قسم توڑ دے، اس کا کفارہ ادا کر دے اور وہ اس کے ساتھ بولنا شروع کر دے۔ قسم 3 طرح کی ہوتی ہے، ایک قسم ہے لغو، ایک غموس اور ایک منعقدہ۔ تھوڑی سی توجہ کریں گے تو یہ مسئلہ، چونکہ عام طور پر ہمارے معاشرے میں بعض اوقات بلکہ دیکھتے ہیں کہ کوئی قسم اٹھاتا ہے، اب اس کو کوئی پورا کر پاتا ہے نہیں، گناہ گار ہوگا نہیں، یہ تھوڑی سی بات آپ سمجھ لیں۔ ایک قسم اٹھانا کہ کوئی بات آپ کے فہم و فراست میں ہے کہ ایسے ہی ہے، مثال کے طور پر میں کہوں کہ راشد بھائی آپ کے والد صاحب کہاں ہیں، اب انہوں نے اپنا یہ بالکل ٹھیک ایکوریٹ اندازہ ہے کہ میرے والد صاحب اس وقت گھر میں ہیں،
اب جب یہ کہیں کہ کیا واقعی گھر میں، کہا ہاں اللہ کی قسم وہ گھر میں ہے، چونکہ یہ اپنے لحاظ سے بالکل درست بتا رہے تھے۔ اب جب گھر میں گئے تو گھر پہ نہیں تھے، اچانک انہیں کوئی کام پڑا اور گھر سے چلے گئے، چونکہ انہوں نے اپنے اندازے کے مطابق صحیح بتایا تھا لیکن واقعے کے مطابق بات نہیں ہے، غلط ہے، اس وجہ سے یہ قسم انہوں نے اٹھائی، اس پر گناہ گار نہیں ہوں گے، کیونکہ انہوں نے اپنی بات درست انداز میں کہی تھی، درست جو ہے فہم و فراست سے سوچ سمجھ سے کہی تھی۔ دوسری بات یہ ہے کہ کوئی بات کہنا کہ میں یہ گناہ کروں گا یا میں نے یہ گناہ کیا یا کوئی اور کام کر لے لیکن میں نے کھانا کھایا، اللہ کی قسم میں نے کھانا کھایا ہے، اس صورت میں یہ بندہ اگر جھوٹ بول رہا ہے تو گناہ گار ہوگا، کفارہ ادا نہیں کرنا پڑے گا، کیونکہ یہ اب کی بات کر رہا ہے۔ جس قسم کا کفارہ ہے وہ ہے آئندہ کی قسم کھانا۔ اللہ کی قسم میں اپنے فلاں بھائی سے کبھی بات نہیں کروں گا، یہ کسی نے قسم کھا لی، کسی نے کہا اللہ کی قسم میں اپنے باپ سے بات نہیں کروں گا، لڑائی ہو پڑی گھر میں، کوئی چپ کر والد نے کوئی ڈانٹ ڈپٹ کی کہا خدا کی قسم اب میں آپ کے ساتھ کوئی بات نہیں کروں گا، ہن میں گھر وڑنا ہی نہیں، ایسے بھی کہتے ہیں خدا کی قسم اٹھا میں ہن نہیں گھر آنا، اب وہ چلے گئے، اب اس پر قسم ہو گئی لازم۔ اب اگر یہ قسم توڑتا ہے گھر میں آتا ہے تو اس پر قسم کا گناہ ہے، اگر نہیں بولتا تو حرام کام ہے کہ والدین کے ساتھ نہ بولنا بھی حرام ہے، ناجائز ہے۔ تو اب اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنی اس قسم کو توڑ کے اپنے والدین کے ساتھ یا اپنے بھائی کے ساتھ یا اپنے گھر والوں میں سے یا کسی بھی مسلمان کے ساتھ اگر اس نے ایسا عمل کیا کہ بھائی میں نے اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں رکھنا، قسم کھائی، اس قسم کو توڑ دے، قسم کا کفارہ ادا کر دے اور اس کے ساتھ پیار محبت سے رہے۔ قسم کا کفارہ یہ ہے کسی بھی لحاظ سے کوئی بھی اگر قسم اٹھا لیں، جو میں نے کہا کہ مستقبل میں ایک قسم ہو، ایک جو ہے واللہ باللہ تاللہ، اللہ کے ناموں کے ساتھ کسی نے قسم کھائی ہو، پھر اس کا کفارہ یہ ہے کہ 10 مسکینوں کو کھانا کھلائے۔ 10 مسکینوں کو پہلا جو سٹیج ہے وہ یہ ہے کہ کھانا کھلائے، متوسط، یہ نہیں کہ ان کے سامنے جناب بکرا کہیں کہ ہمیں روسٹ کر کے کھلاؤ، متوسط جتنا وہ خود گھر میں کھاتا ہے عام طور پر اتنا کھانا ان کو کھلائے۔ اگر یہ نہیں کر سکتا تو پھر ایسا ہے کہ 10 مسکینوں کو وہ کپڑے دے دے، اگر کپڑے بھی نہیں دے سکتا، یہ نہیں کہ ویسے نہیں دل کر رہا، یہ نہیں کہ اتنا غریب ہے دے نہیں سکتا، پھر پے در پے 3 روزے رکھے، لگاتار 3 روزے رکھے، اس طرح اس کی قسم کا کفارہ ادا ہو جائے گا۔ بہرحال کسی بھی صورت میں رشتہ داروں سے قطع تعلق ہی کرنا جائز اور درست نہیں ہے۔ ہاں کوئی اس طرح کا اندیشہ ہے، مثلاً ایک کسی کا رشتہ دار ہے، کوئی چچا ہے، چچا کا بیٹا ہے، وہ پکا شرابی ہے یا پکا ڈاکو ہے یا قاتل ہی ہے، لوگوں کو قتل کرتا پھرتا ہے، اب اس کے ساتھ اگر وہ یاری دوستی رکھے گا تو عین ممکن ہے کہ اس پر بھی صحبت کا اثر پڑ جائے یا یہ کسی طریقے سے اس کو نقصان پہنچ جائے گا، اس وجہ سے پھر وہ اس سے پیچھے ہو سکتا ہے، یعنی اس سے ہٹ جائے، اس کے ساتھ جو ہے اتنا لگاؤ نہ رکھے۔ تاہم ہمارے جو عمومی طور پر رشتہ بعض اوقات لوگوں میں مختلف باتیں ہوتی ہیں کہ جناب سسرال کے ساتھ کوئی ہمارا تعلق نہیں، یہ بڑا اپنے آپ کو بعض معاشرے کے بعض لوگ جو ہیں یہ سمجھتے ہیں کہ جناب سسرال کے ساتھ تعلق رکھنا نہ رکھنا یہ بہت بڑی بات ہے کہ جناب بس نہ ہم نے ان کی شادی میں جانا ہے فلاں جانا ہے، کچھ بھی نہیں۔ دیکھیں جو داماد ہے اس کے لیے سسر اور ساس یہ بھی باپ ہی کی مثل ہوتے ہیں، اور شریعت نے ان کو بھی اسی قدر عزت اور اکرام دینے کا حکم فرمایا جس طرح اپنی ماں اور اپنے باپ کی عزت اور احترام کرنا، اس لیے ان کے ساتھ قطع تعلق کرنا بھی جائز اور درست نہیں ہے۔ اس طرح دیگر اپنے معاشرے میں آپ جس کے ساتھ بھی رہیں، مسلمان کے ساتھ آپ کے ساتھ کوئی اگر مسئلہ پیش آ جاتا ہے، جس قدر ممکن ہو جلدی سے جلدی اس کے ساتھ معافی تلافی کر لیں۔ اگر اس سے غلط فہمی، 2 ہی وجہ ہوتی ہیں، یا تو غصہ ہوتا ہے یا غلط فہمی ہوتی ہے، ان کی وجہ سے ہمارے ہاں رشتے ٹوٹتے ہیں، یا تو اس سے غلط فہمی ہو گئی یا ہمیں غلط فہمی ہو گئی یا ہم نے سمجھا کہ جناب یہ ہمارے خلاف